السلام علیکم ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والے ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرکان قلعے کے اندر شہزادی ڈگیا، جنت دکاس اور رومن تیوژن موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوژن تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ رومن تیوژن اور شہزادی ڈگیا سے مشاورت کر رہا ہوتا ہے کہ آخر کار اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے، کہ لتی اور اہواز کو کیسے پیچھے ہٹایا جائے اور ان سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے اور ان کو ایک طرف کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ڈگیا کہہ رہی تھی کہ ہم کسی بھی صورت میں اس پرکان کی صدارت ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن بابا بھی ان کی قید میں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوژن جنت دکاس سے کہہ رہا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی دشمنی ہم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ سلجوق کے ساتھ بھی ہے، اس لیے ہمیں درمیان کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے جس سے گورنر کے کمانوس بھی ہمارے درمیان ہوں اور کوئی اور مسائل بھی پیدا نہ ہوں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوژن گورنر کے کمانوس کی زندگی بچانے کے لیے جنت دکاس سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی منصوبہ تیار کرنا چاہیے جس سے ان سے جان چھڑائی جا سکے، جبکہ الپرسلان بھی اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا، اسی لیے ہمیں جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ڈگیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنت دکاس اپنی کرسی سے اٹھ کر رومن تیوژن کے پاس آ جاتے ہیں اور رومن تیوژن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو اہواز سردار ہیں ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہمیں جلد از جلد کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے، اور اگر ہم نے ان کو اپنی سرزمینوں میں داخلے کی اجازت دے دی تو پھر ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور دوبارہ یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوژن جنت دکاس سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو میرے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور جس سے ہم گورنر کمانوس کو بھی اور ان سے بھی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنت دکاس کہہ رہا تھا کہ جاؤ تم اپنی سرزمینوں میں جہاں بھی وہ دکھیں ان کو قتل کر دو اور کسی کو مت چھوڑنا۔ اس کے بعد رومن تیوژن کہہ رہا تھا کہ نہیں جنت دکاس، میرے پاس اس سے ایک بہتر منصوبہ ہے جس سے خون بہائے بغیر ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوژن کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنت دکاس کہہ رہا تھا کہ پہلے کی طرح میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوژن کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا اور اپنے منصوبے میں کامیابی حاصل کر لوں گا تو پھر آپ مجھ پر اور زیادہ بھروسہ کریں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر چاوری صاحب اور گورنر کے کمانوس کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کا کمانوس غصے کے ساتھ چاوری صاحب سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ چاوری صاحب، یہ بھی آپ کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں پر گرفتار کروا دیا اور ہمیں اور مسائل میں ڈال دیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کا کمانوس کہہ رہا تھا کہ یہ بھی آپ کی چال تھی کہ آپ نے آئینی قلعے پر حملہ کیا جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اس طرح باندھ کر رکھا گیا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد چاوری صاحب کہہ رہا تھا کہ بکواس بند کرو، ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا ہے،
ہاں لیکن جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم آئینہ قلعے کا بھی محاصرہ کریں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ تم کر رہے ہو۔ جب ہم نے ان مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جن کو تم لوگوں نے قتل کروا دیا، ہم ان کے جنازے میں جا رہے تھے اور ثواب کی نیت سے جا رہے تھے، اور اس کے دوران راستے میں ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ اگر آپ ان کو قتل نہیں کرتے تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب گورنر کے کمانوس سے مزید کہہ رہے تھے کہ جو کہ غریب ہم سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ گورنر کے کمانوس کہ جب بھی کوئی غریب اور مظلوم ہم سے مدد مانگتا ہے تو ہم ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اور ہم یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ بات سن کر گورنر کا کمانوس کہہ رہا تھا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہے، کیونکہ تم نے یہ کچھ بھی کیا ہے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، اور آئندہ بھی ہمیں پھنساؤ گے، اس لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کا کمانوس چاوری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ مظلوموں کی مدد کے بہانے آپ محاصرہ کر کے اور ان سے جنگ کرنے کے بعد سرزمین اپنے سلجوق ریاست میں شمولیت کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ جب بھی کوئی ہم سے مدد مانگتا ہے تو ہم ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اور جب ان کی باری آئے گی تو ان سے بھی حساب لے لیا جائے گا۔ ہم جلد از جلد یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران ہی چاوری صاحب اور رومن تیوجن گورنر کے کمانوس آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران شہزادہ رتی اور شہزادہ ایواز وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو شہزادہ رتی گورنر کے کمانوس اور چاوری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ معذرت کہ ہم نے آپ کی باتوں کے دوران آ کر خلل ڈالا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب اور گورنر کے کمانوس خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد چاوری صاحب کہہ رہے تھے کہ تم ہی ہو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو بہت جلد از جلد ان کا انتقام بھی لیا جائے گا، اس کے لیے تم تیار رہنا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کے کمانوس اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب کہہ رہا تھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو اس کے بعد شہزادہ رتی کہہ رہا تھا کہ میں شہزادہ رتی اور یہ میرا بھائی شہزادہ ایواز ہے، ہم شہزادہ دلیر کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بات سن کر گورنر کے کمانوس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور وہ بہت حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ ایواز کے پاس اپنے بابا کی کھوپڑی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ ایواز کہہ رہا تھا کہ گورنر کے کمانوس میرے بابا کو دیکھنے کے بہت منتظر تھے۔ شہزادہ رتی چاوری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں نہیں جانتے، لیکن گورنر کے کمانوس ہمیں اور ہمارے بابا کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بابا سے ملنے کے منتظر تھے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب کہہ رہے تھے اور کہ گورنر کے کمانوس کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ رتی اور شہزادہ ایواز زندان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ رتی گورنر کے کمانوس کے پاس آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور شہزادہ رتی اور ایواز گورنر کے کمانوس سے کہہ رہے تھے کہ ہم جب اس پرکان قلعے میں گئے تو ہمارا خیر مقدم نہیں کیا گیا، اور ہم اس کے لیے ان کو قائل بھی نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں آپ کی انگوٹھی چاہیے ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گورنر کا کمانوس کہہ رہا تھا کہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ اس کا حساب تم نہیں چکا سکو گے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں